بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو یہ چاہے کہ غلط جگہ پر نگاہ ڈالوں، کسی نامحرم عورت کو دیکھوں، لیکن اسی وقت اس کے دل کے اندر یہ خیال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور خوف اور ہیبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل کے اندر آ گئی، اللہ کی یاد اس کو آ گئی اور اپنے آپ کو روک لیا، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اور فرمایا کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اس کو عطا فرمائے گی۔ اور ایمان کی حلاوت اور عبادت کے اندر یہ مزہ اور جو سکون اور حلاوت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص جس کے دل کے اندر یہ خیال گناہوں کا آتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نفس تو خواہشات کو اور غلط چیزوں کو چاہتا ہے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے جو خوگر ہے، عادی ہے لذت کا اور مزے کی کسی چیز کا، کہ اس کو لذت اور مزہ ملنا چاہیے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس نفس کی لذت کو آپ چینج کریں، اس کو تبدیل کریں۔ اگر وہ عادی گناہوں کا ہے تو اس کو آپ عادی جو ہیں اس بات کا بنائیں کہ گناہوں سے بچا کر کے اس کو اطاعت اور بندگی اور عبادت اور ذکر اللہ کی اس کو عادت ڈالیں۔ جب یہ عادی ہو جائے گا، نفس عبادات کا خوگر بن جائے گا، تو پھر اس کو ہر وقت جو ہے نفس کی لذت اور مزہ جو اس کو حاصل ہوگا وہ عبادت کے اندر ہوگا۔ بات اتنی ہے کہ اس کی عادت کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر گناہوں کے اندر اس کی عادت ہے، اس کو تبدیل کر کے حضرت کے قول کا مطلب اور مفہوم یہی نکلتا ہے کہ اس کو آپ عادی گناہوں کا نہیں بنائیں، اس کو عادی آپ نیکی کا بنائیں، خیر کے کاموں کے اندر آپ اس کو عادی بنائیں۔ جب اس کا خوگر بن جائے گا، اس کو عادت یہ پڑ جائے گی، تو آٹومیٹک وہ ہر وقت جو ہے یہ چاہے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں، عبادت کروں۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب گناہ کا تقاضا اور گناہ کا خیال آپ کے دل کے اندر آئے، اس وقت انہوں نے فرمایا کہ پورے تصوف کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے کہ جب آپ کے دل کے اندر جو ہے گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے اور گناہ کے خیالات آپ کے وسوسے دل کے اندر آتے ہیں، تو تھوڑی سی ہمت کر کے اور اس وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، یہ تصوف ہے۔ اور جب آپ کے دل کے اندر طاعت اور عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے، تو ذرا سی ہمت کر کے اس کا مقابلہ کر کے سستی کا آپ وہ عبادت کریں، اس کو نہ چھوڑیں، فوراً عبادت کریں۔ یہ پورے تصوف کا خلاصہ ہے۔ مثلا آپ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کو سستی ہو رہی ہے، تو آپ ہمت کر کے اٹھیں، وضو کریں اور آپ جو ہے فوری طور سے اللہ کے گھر کی طرف چلیں، مسجد میں جائیں اور نماز پڑھیں، نماز ادا کریں۔ تو یہ خلاصہ ہے پورے تصوف کا۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہ العالی، مفتی اعظم پاکستان، ان کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، وہ بھی اس وقت اپنی زندگی میں مفتی اعظم پاکستان تھے، اب ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ تو حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ ان کے والد ماجد ایک بات بتلایا کرتے تھے کہ یہ یونانی حکیم ہوتے ہیں، یونانی حکیم، یہ جب کشتے بناتے ہیں تو کشتوں کو بنانے کے لیے مثلا سونے کا کشتہ بناتے ہیں تو اس کو اچھی طرح
تیار کرتے ہیں اور اس کو کچل کچل کر پیس کر اس کو بالکل راکھ بنا کر جب تیار کرتے ہیں تو یہ کشتہ بن جاتا ہے، جس کو کشتہ طلا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ایسی ماشاءاللہ اس کے اندر ایسی قوت ہوتی ہے، ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جس کا کوئی مثال ہی نہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ نفس کی جو خواہشات ہیں اس کو اسی طرح آپ کچل کچل کر کے اور نفس کی خواہشات پر آڑے چلا کر کے اور ہتھوڑی مار مار کر کے اس نفس کو ایسا بناؤ کہ وہ نفس جو گناہوں کا خوگر تھا اب عبادتوں کی اس کو عادت پڑ گئی، اور یہی نفس ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھا کہ یہ نفس آپ کا تجلی گاہ بن جائے گا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اس کے اندر تعلق مع اللہ پیدا ہوگا، اور تعلق مع اللہ میں ترقی پیدا ہوتی جائے گی۔ اور آخر میں یہ بات عرض کروں گا، حضرت سفیان ثوری کا فرمان ہے۔ حضرت سفیان ثوری اولیاء اللہ میں سے اور بڑے محدثین کرام میں سے بڑے محدث اور اونچے درجے کے عالم تھے، چوٹی کے جید عالم تھے۔ ان کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علماء کو اور طلباء کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، جو علم کی دولت دی ہے، جو عمل کی دولت دی ہے، جو عبادتوں کی اور ذکر اللہ کی اور مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی جو دولت عطا فرمائی ہے، اگر اس دولت کا مزہ اور لذت جو ان کو حاصل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو طلباء کو مدارس کے اندر جو یہ علم کی اور عمل کی اور ذکر اللہ کی جو لذت ان کو دی ہے، اگر اس کا پتہ جو ہے حکمرانوں کو چل جائے، بادشاہوں کو پتہ چل جائے، سرمایہ داروں کو اور تاجروں کو اگر اس کا پتہ چل جائے، تو وہ علماء سے اور طلباء سے اور ہمارے اس طبقے کے لوگوں سے وہ آ کر کے تلواریں سونت کر کے اور لڑائی کریں اور کہیں کہ یہ لذا اور مزت ہمیں دے دو۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر، دینی مسائل کے اندر، فتویٰ کے اندر، ذکر اللہ کے اندر اور مدارس کے اندر، کتابوں کی تعلیم میں، تدریس میں، تصنیف میں، خطابت میں اور ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت رکھی ہے، جو لذت رکھی ہے، جو سکون رکھا ہے، اگر یہ چیز ان کو حاصل ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے، تو وہ ہمارے ساتھ لڑیں کہ اتنی بڑی دولت تو ان کو حاصل ہے، جو حقیقی دولت ہے، جو آخرت کی دولت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کو اطمینان اور سکون تو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ حضرت سفیان ثوری کا فرمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔